بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھا کمل یا پورے حقوق۔ آپ کا کردار خاموش تبلیغ ہے جو آپ سے ملنے والے ہر انسان کو دعوت دیتا ہے۔ اچھا کردار اچھی دعوت، برا کردار بری دعوت۔ اچھی چیز کو اچھے پسند کرتے ہیں اور بری کو برے۔ جیسا کردار ہوگا آپ کے گرد ہجوم بھی ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ میرے دل کی باتوں کی کہانی کا کردار کچھ یوں ہے۔ کسی بڑے شہر میں ایک مشہور سوداگر رہا کرتا تھا۔ دولت کی فراوانی تھی اور قدرت بھی مہربان تھی کہ گھر میں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ ایک دن سوداگر کی بیوی مر گئی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ خود بھی دمے کے مرض کا بری طرح شکار ہو گیا۔ سوچا ایسا نہ ہو کہ میں بھی اچانک اس دنیا سے چلا جاؤں اور میرے کاروبار کا میری اولاد کو علم تک نہ ہو۔ چنانچہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے پاس بلا کر تمام کاروبار کی تفصیل سمجھائی اور کہا کہ آج سے یہ سب کچھ تم سنبھالو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنی کل جائیداد اپنے جوان بیٹے کے نام کر دی۔ اس پرانے زمانے کے مطابق وہ لاکھوں کی جائیداد آج کی اربوں کی متاع اور اثاثہ تھا، لیکن مفت میں اتنی جائیداد پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کی بیوی بچے سب سوداگر کی خوب اچھی طرح خاطرداری کرتے رہے، مگر ابھی نصف سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان کا یہ جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حالات اس کے برعکس ہو گئے۔ اس قدر کہ علاج معالجہ بھی چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو معمولی انداز کا گھر میں پکتا تھا، بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا، اب آپ اپنی چارپائی ریوڑی میں بچھا لیں تو بہتر ہوگا کہ ہر وقت کھانستے رہنے سے بچوں میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کی اتنی خدمت کی ہے، شاید ہی کسی اولاد نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہو۔ اب چونکہ آئے دن آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرے بیوی بچے بھی بیمار ہو جائیں۔ بوڑھا خالی ہاتھ تھا، مال و دولت تو سب کا سب بچے کو دے چکا تھا، رعب و وقار والی بات رہی نہ تھی، اور بیماری بھی اس قدر شدید کہ کہیں اور جا نہ سکتا تھا۔ بس اس کو صبر شکر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ صبر کا گھونٹ بھرا اور خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے بچے سے کانپتی آواز سے مخاطب ہوا، بیٹا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، بس ایک عرضی مان لو تو یہ آخری احسان ہوگا۔ مجھے اوڑھنے کے لیے ایک کمبل چاہیے کہ ابھی سردی باقی ہے۔ نوجوان نے چھوٹے بچے سے کہا، دادا کے لیے گائے کو اوڑھنے والا کمبل اٹھا لو۔ لڑکا جھٹ کمبل اٹھا لایا اور دادا سے کہا، لو دادا، اس میں سے آدھا تم پھاڑ لو اور آدھا مجھے دے دو۔ دادا بولا، بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی؟ باپ نے بھی بیٹے سے کہا، دادا کو سارا ہی کمبل دے دو۔ جس پر چھوٹے لڑکے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا، گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے، اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑھے اور بیمار ہو کر ڈیوڑی میں چارپائی بچھو گے تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ نوجوان باپ لڑکے کی یہ بھولی بات سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری اطاعت اور خدمت کرنے لگا، جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی عاقبت بھی سنور گئی۔ درست کہا جاتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج آپ جو بوؤ گے کل وہی کاٹو گے۔ اپنا بڑھاپے کا سہارا بنانا ہے تو پہلے اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ زندگی 4 دن کی ہے، اس سے لالچ، حرص اور ہوس کے جال میں مت الجھائیں۔ حقوق دیجیے تاکہ آپ کو حقوق ملیں۔ حسن معاشرے کی بنیاد 2 ہی چیزوں پر قائم ہے، یعنی فرائض اور حقوق۔ آپ کے فرائض کسی کے حقوق ہیں اور آپ کے حقوق کسی کے فرائض۔ جب کہیں بھی ہم انسانوں نے اپنے حصے کے فرائض میں کوتاہی کی ہے، تب بھی دوسروں کے حقوق تلف ہوئے ہیں، اور جس کے حقوق پورے نہ ہوں وہ بھی اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے۔
اس طرح حق تلفی کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیے، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے ہٹ کر چلیں۔ اس فارمولے کو یاد رکھیں، ایک برائی دوسری برائی کا جواز نہیں۔ اگر کسی محلے کے تمام لوگ ہی برے ہیں تو یقین مانیے آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی کے اعمال کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کھانا آپ کھائیں تو بھوک بھی آپ کی ہی مٹتی ہے، نہ کہ دیکھنے سننے والوں کی۔ اب رہی بات ماں باپ کی، تو آدھے کمل سے آسان مثال آپ کو نہیں دے سکتا۔ فطرتاً ہر آنے والا بچہ آپ کے کہے بتانے سے زیادہ کیے کا فالوور ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کو زیادہ کاپی کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسکول کالج کی لیبارٹری میں ٹیچر پریکٹیکل پرفارم کر کے دکھاتے ہیں، پھر طلباء اس کو پرفارم کرتے ہیں۔ والدین ہر معاملے میں اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہیں۔ جیسا سبق آپ دیں گے ویسا ہی بچے سیکھیں گے، جو آپ پرفارم کریں گے وہی وہ پرفارم کریں گے۔ کوشش کریں آپ معاشرے، گھر، محلے، مسجد اور خاندان کے ایک باوقار شخص کی طرح، یعنی ایسے عظیم عزت دار شخصیت کی طرح پرفارم کریں جو انفرادی اور اجتماعی ہر قسم کی برائی اور بری محفل، برے عمل سے دور رہتی ہے، جس کی عدم موجودگی میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، جس کے لب ہلتے ہیں تو خوشبو جیسی باتیں نکلتی ہیں۔ تو یقین جانیے آپ اپنے بچوں کے اصل ہیرو بنیں گے۔ آپ کا کردار خاموش تبلیغ ہے جو آپ سے ملنے والے ہر انسان کو دعوت دیتا ہے۔ اچھا کردار اچھی دعوت، برا کردار بری دعوت۔ اچھی چیز کو اچھے پسند کرتے ہیں، بری کو برے۔ جیسا کردار ہوگا آپ کے گرد ہجوم بھی ویسا ہی ہوگا۔ مٹھاس کے گرد شہد کی مکھیاں، گندگی کے گرد دوسری مکھیاں۔ اب یہ آپ پر ہے، کس قسم کی زندگی جینا چاہتے ہیں، آدھا کمل یا پورے حقوق۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔